بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے گا یا نہیں آئے گا یہ سوال ہے، اور آئی سی سی اجلاس اس تمام تر صورتحال پر دوبارہ ہوگا۔ گفتگو کی صورتحال ہے، براڈ کاسٹرز پریشان ہیں۔ اس سارے معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب۔ آخری بار جب انڈین کرکٹ ٹیم 2008 میں پاکستان آئی تھی تو ڈاکٹر صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر صاحب۔ اب بنیادی طور پر 2008 سے آن ورڈ بہت ساری چیزیں بدل گئیں، خاص طور پر اس وقت 26/11 نہیں تھا، اس وقت سشما سوراج پاکستان نہیں آئی تھی، مودی اچانک انڈیا واپس جاتے ہوئے پاکستان نہیں رکے تھے، پاکستان ہائیبرڈ ماڈل پہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور پھر پاکستان گڈ ول کے طور پر انڈیا نہیں چلا گیا۔ اتنا سارا ڈفرینس ہے۔ 2008 کیسا تھا، ذرا ہمارے لیے وہ ریکال کرتے ہیں، آج سے کتنا مختلف تھا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ بھارت نے سپورٹس میں خاص طور پہ یہ کوورسو قسم کی باتیں کر کے اور سپورٹس میں پالیٹکس لے کے آئے ہیں۔ 2008 میں جیسے آپ نے کہا کہ ایشیا کپ تھا پاکستان میں اور انڈیا کی ٹیم آئی تھی، وہ بہت خوش تھے، ان کو کوئی یہاں پہ نہ تکلیف ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے جو چیئرمین تھے اس وقت، ان کا نام تھا شرد پوار صاحب، وہ یونین منسٹر بھی تھے اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے۔ وہ خود پاکستان آئے تھے ایشیا کپ سے 1 ماہ پہلے، اور انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ کوئی یہاں پہ فکر کی بات نہیں ہے، ہماری ٹیم ضرور آئے گی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلقات ہونے چاہیے، بجائے کہ ہندوستان ہم پہ پریشر ڈال کے، اور خاص طور پہ جب پاکستان وہاں جا چکا ہے پچھلے سال ورلڈ کپ کے لیے بھی، اور ہم نے گڈ ول بتائی ہے، اور پی سی بی نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ مل کے، جیسے شروع کب بھی ہوا تھا تو مل کے کیا تھا۔ ابھی بہت یہ افسوس کی بات ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 میں ایک اور بڑی اہم فون کال ہوئی تھی۔ 2009 میں چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے لیے تعین ہوئی تھی اور وہ ہمارے پاکستان میں ہونی تھی۔ تو اس وقت چند ممالک ایسے تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، کہ جنہوں نے اس پہ یہ سیکیورٹی کا ایک بوگی کھڑا کر دیا کہ پاکستان میں ہم نہیں آ سکتے۔ تو ہم نے پش کیا اور آئی سی سی نے اس موضوع کے لیے خاص ایک کانفرنس کال مرتب کی، جو ساری دنیا میں جو ہمارے آئی سی سی کے بورڈ ممبرز تھے، ڈائریکٹرز تھے، ان سب نے، ہر بورڈ کے چیئرمین نے اس میں حصہ لیا اس کانفرنس کال میں۔ تو اس کانفرنس کال میں جب یہ بات اٹھی، جن ممالک نے یہ کہا کہ ہم نہیں آنا چاہتے، تو انڈیا کے چیئرمین شرد پوار صاحب آن ریکارڈ انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر پاکستان سے یہ چیمپئنز ٹرافی 2009 کی ہٹائی گئی تو کسی اور ملک میں ہوئی تو انڈیا نہیں کھیلے گا۔ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر 2008 سے آن ورڈ پوری کرکٹنگ پالیٹکس ہے وہ بھی چینج ہو گئی نا۔ بگ 3 کا وجود، پھر انڈیا کی جو اپنی لوکل کرکٹنگ اکانومی ہے وہ بہت گرو کر گئی، وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بجٹ سے کہیں زیادہ ہے، وہ پاکستان کے جی ڈی پی سے اس کا آپ موازنہ کر لیں تو شاید وہ کہیں جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرل بیٹھے گا۔ بنیادی طور پہ ہم کیسے یہ مانیں کہ اب 2024 میں اتنی بڑی کرکٹنگ اکانومی براڈ کاسٹرز کو ڈومینیٹ کرتی ہے، جے شاہ آئی سی سی جا رہے ہیں، ابھی بھی ہمارا گڈ ول کام کرے گا اور انڈیا یہاں آئے گا؟ اوور آل گیم کو انڈیا ہی ڈکٹیٹ کر رہا ہے، ہم نے کب سرنڈر کرنا ہے، یہ گیم نہیں رہے گی باقی؟ آپ کی بات بالکل، یہی تو ساری بات ہے کہ انڈیا فورس کرتا ہے، بیکاز 70% جو ریونیو ہے آئی سی سی کا وہ انڈیا سے جنریٹ ہوتا ہے۔ تو گڈ ول کی بات نہیں ہے، پاکستان نے بھی موقف بالکل اپنے اصولوں پہ لیا ہے کہ ہم بھی پھر نہیں آئیں گے اگلے سال۔ لیکن باقی جو ممالک ہیں آئی سی سی کے، وہ سب کے سب پیسے کے آگے وہ سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی ڈپلومیسی، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو آپشنز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بہت اچھا موقف اختیار کیا ہے، اور خاص طور پہ ہندوستان سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ کا کیا کنسرن ہے جس کی بنا آپ کو حکومت انڈیا یہ اجازت نہیں دیتی۔ وہ ابھی تک کوئی انہوں نے لکھ کے نہیں دیا، نہ وہ دیں گے۔ اور اس پہ پھر اب یہ آج بھی جو مذاکرات دبئی میں ہوئے وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور پھر کل پرسوں پھر وہ ملیں گے۔ اس کے بعد مطلب مجھے ذرا یہ بتائیے گا، اس وقت کیا یہ پاسبلٹی ہے، یہ جو ایک بات ہو رہی ہے کہ انڈیا نہیں آیا تو 9th ٹیم جو ہے
وہ آ جائے گی. مطلب یہ واقعی ڈویبل ہے, یہ پاسبل ہے؟ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ انڈیا کا ٹورنامنٹ سے نکل جانا ٹورنامنٹ کو ختم کر دے گا. ان آئی سی سی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, میں سیاسی بات نہیں, میں جو آپ نے پوچھا براڈ کاسٹرز منی اس کے حوالے سے اگر انڈیا نہ ہو تو وہ ٹورنامنٹ شاید آئی سی سی کرائے ہی نہ. لیکن ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ ہر صورت میں یہ ٹورنامنٹ ہو, اور پاکستان نے جو یہ ہائیبرڈ ماڈل کو رد کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اصولی سٹیپ تھا, دلیر سٹیپ تھا, اور یہ ضروری سٹیپ تھا. اب اس کے بعد ہم نے نیگوشیٹ کر کے دیکھنا ہے آیا کہ ہم کس حد تک کیا جو ہمارے بھی انٹرسٹ کو لانگ ٹرم پروٹیکٹ کرے. لیکن میری سمجھ میں چیمپئنز ٹرافی میں سے اگر انڈیا نکل جائے اور وہ باقی 8 ٹیمیں, وہ آئی سی سی بھی شاید وہ ایسے نہ ہونے دے. اچھا, آپ نے بات کی کہ ایک کانفرنس کال چلی تھی 2008 کی بھی, تو چلیں وہ تو بٹوین دا بورڈز تھی. اس وقت پاکستان میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہاں سے سابق وزیر اعظم ایک ٹیلی فون کال کر دیں تو بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کرکٹنگ ڈپلومیسی کو شروع کرنے کا؟ آپ کا تجربہ آپ کیا بتاتا ہے کہ یہ ہو بھی جائے گا اگر کر لیا جائے, اگر کوئی انیشیٹ کرے؟ دیکھیے کوئی بھی چیز کرنے میں نا آپ کو 2 ہاتھ چاہیے, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی. پاکستان نے تو بار بار ہر سٹیپ پہ یہ شو کیا ہے کہ وہ ویلنگ ہے. پچھلے سال ہم ادھر جا کے کھیل بھی آئے ہیں 2 دفعہ. اس وجہ سے اگر کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا کیا چانس ہے ہونے کا, وہ انڈیا پہ منحصر ہے. انڈیا نے اپنے سر پہ وہ اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ پاکستان یا آئی سی سی یا اسپورٹس اس میں جس طریقے سے پالیٹکس کو لے کے آ کے اور پھر اپنا جو پیسے کا وہ ان کو گھمنڈ ہے اور اس کو وہ استعمال کرتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک, بہت غلط بات ہے. سپورٹس میں کبھی بھی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اس کا یہ ذکر ہی کرنا جو ہے یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے. اچھا, آپ نے ابھی ریکال کیا اپنی میموری کو, تو آپ نے کہا کہ 2008 میں انڈیا نے بڑا ایک سٹانس لیا. باقی بورڈز جو کہ ریلکٹنٹ تھے انہیں یہ کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بھی مختلف اپنی چیزوں کو ری اسکیجول کریں گے. یعنی پاکستان کے ساتھ اس وقت انہوں نے اپنا وزن ڈالا کیونکہ وہ ایشین کرکٹنگ کے بینیفٹس تھے. اب ایسا کیا مختلف ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں اتنی چینج ہو گئی, 180 ڈگری کے شفٹ پہ چلی گئی ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آبویسلی یہ ہندوستان کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے جو وہ اپنے بورڈ کو وہ یہ ایک قسم کا وہ پاکستان کو پنش کر رہے ہیں. اور یہ چیز ایشیا کرکٹ کاؤنسل بھی اس معاملے میں, چونکہ اگلے سال ایشیا کپ ہوگا پھر اور وہ ہندوستان میں ہوگا, تو اس کے لیے بھی پاکستان دیکھے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی نہیں کھیلیں گے, ہم اس کے بعد ایسے بزنس ایز یوزول نہیں لیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ ہماری آپشنز لمیٹڈ ہیں, اور اصول کے حساب سے ہمیں سٹیپ لینا چاہیے, وہ دیکھنا چاہیے. جیسے چیئرمین پی سی بی کا میں نے بیان کل پرسوں سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ کریں گے جو پاکستانی کرکٹ کے بہترین اور بیسٹ انٹرسٹ میں ہوگا. سو لیٹ سی. لیکن مجھے یہ نہیں لگتا وہ سارا جو معاملہ ہے وہ رکا ہوا ہے اور منحصر ہے حکومت ہندوستان پہ. اور وہ جو ہیں اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس میں کرکٹ کو استعمال نہیں کرنا. تو کرکٹ ڈپلومیسی تبھی ہو سکتی ہے کہ دونوں ملک کچھ اپنا انٹرسٹ شو کریں. پاکستان نے تو انٹرسٹ شو کیا ہے اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے. سو یہ آپ کے سامنے ہے. اس میں پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ ہے یہ بات جاننے میں کہ 2008 میں جب ٹیم آئی تھی تو ظاہر ہے وی ور دا ہوسٹ, ایک انرجی ہوتی ہے اور پھر پاک بھارت ٹاکرے کے لیے ظاہر ہے ایک خاص مومنٹم بنتا ہے. تو ذرا ان دنوں کی یادیں شیئر کیجئے, کیا ماحول تھا ایز پیٹرن ان چیف, آپ نے کس طرح سے اس ساری چیز کو مینیج کیا, اور وہ کیسے, وہ انرجی آپ نے خود کیسے فیل کی, پلیئرز میں کیسے فیل کی, اور وہ کیا خوبصورتی تھی؟ بہت ہی زبردست ماحول تھا, بڑا اچھا ایٹماسفیئر تھا. اور حالانکہ انڈیا اور پاکستان دونوں نہیں جیتے تھے, شری لنکا فائنل میں پہنچا تھا اور انہوں نے جیتا تھا, لیکن پاکستان بھر میں جس طریقے سے ہندوستانی ٹیم کا, انڈین ٹیم کا استقبال ہوا, جس طریقے سے لوگوں نے اپنا پیار ظاہر کیا, وہ اسٹریٹس میں نظر آتا تھا. اور لوگ کراچی میں تو بالکل ایک قسم کا جیسے کہ کوئی بہت بڑا فیسٹیول ہو رہا ہو,
سارے شہر میں گہما گہمی تھی. سو یہ بات مجھے بالکل کل کی طرح یاد ہے کہ وہ ایک پورے ملک میں ایک الیکٹرک کرنٹ دوڑ گئی تھی جب کہ وہ ٹورنامنٹ ہوا اور انڈیا آیا. حالانکہ اس 5-6 سالوں میں 2002 سے لے کے 2002 سے لے کے اور 2009 تک انڈیا نے 2 یا 3 وزٹ کیے پاکستان کے. اپنے ایک ہمارے ساتھ بائی لیٹرل 2 سیریز کھیلی, ہم گئے وہاں پہ کھیلنے کے لیے. اور بلکہ ایک دفعہ جب انڈیا آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی صاحبزادی دینا وادیا اور ان کا بیٹا نسلی وادیا وہ بھی آئے پاکستان میچ دیکھنے کے لیے جنرل مشرف کی دعوت پہ. اور ایک ایسا اور ان کی کئی اور بڑے لوگ آئے میچ دیکھنے کے لیے. اور ہندوستان پاکستان کی مطلب اس معاملے میں ڈپلومیسی بہت کامیاب تھی. اور لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں سائیڈیں چاہ رہی تھیں یہ. اس وقت صورتحال مختلف ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ بالکل نہیں چاہ رہی اور وہ اس کو فورس کر رہی ہے. اب اس کا تو وہی حل کر سکتے ہیں. اور دنیا کے سامنے ان کی جو ایکچولی یہ پوزیشن ہے وہ بھی واضح ہو گئی ہے. سب ملکوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس میں کون کیا کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب, آپ نے وقت دیا ARY نیوز کو.